السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستان میں معاشی ترقی۔ سب سے پہلے ہم معاشی ترقی کی تعریف پڑھیں گے، جس کے لیے ہم جس کی آتھر کی تعریف پڑھیں گے اس کا نام ہے پروفیسر آرتھر لیوس، اور وہ اپنی تعریف میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ معاشی ترقی کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ مختصراً کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے معاشی ترقی کا اشرہ بہ اشرہ جائزہ، اور یہ جائزہ جو ہم پڑھیں گے یہ کویشچن نمبر 7 لانگ کا آنسر بھی ہے۔ معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ 1947 سے 50 تک کا ہے، اور اس کے درمیان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ 1947 سے 50 تک کا کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والے صنعتی یونٹ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہ تھے۔ لوگوں کا بڑا ذریعہ آمدن زراعت تھا۔ قیام پاکستان سے قبل تجارت اور صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھی۔ تقسیم ہند کی وجہ سے یہ لوگ بھارت چلے گئے، جس سے ملکی تجارت اور صنعت کے میدان میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان تاجروں کی اکثریت نے کراچی میں رہائش اختیار کر لی، جس سے کراچی ہماری تجارت اور صنعت کا مرکز بنا۔ حکومت نے 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس منعقد کی، جس میں میسر خام مال یعنی پٹسن، کپاس، چمڑے وغیرہ سے متعلق صنعتی اداروں کے قیام کی سفارش کی۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کیا گیا، جس سے معاشی ترقی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ۔ 1950 سے 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران حکومت پاکستان نے ایک آزاد اور نرم تجارتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے خوب زر مبادلہ کمایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد خام مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو حکومت نے اشیاء صرف کی درآمد پر پابندیاں عائد کر دیں، جس سے پاکستان کے صنعتی شعبے نے کافی ترقی کی۔ حکومت پاکستان نے 1952 میں ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا۔ اس کارپوریشن نے زیادہ تر سرمایہ کاری سیمنٹ، گیس، کاغذ، پائپ لائن، شپ یارڈ وغیرہ کے شعبوں میں کی۔ 1959 سے 60 میں پاکستان کی خام قومی پیداوار میں صنعتی شعبے کا حصہ 11.9% رہا۔ اس عرصہ کے دوران بڑے پیمانے کی صنعتوں نے خوب ترقی کی۔ اس دوران کئی کارخانوں کا قیام عمل میں آیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960 تک کے لیے تھا۔ اس کا حجم 1080 کروڑ روپے تھا۔ مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ نہایت اچھا تھا، لیکن یہ پورے ہدف حاصل نہ کر سکا۔ شرح ترقی کے لحاظ سے قومی آمدنی میں 11% اضافہ ہوا، فیکس آمدنی صرف 3% بڑھ سکی۔ ملکی بچتوں کی شرح کم ہو گئی۔ صنعتی میدان میں کئی صنعتیں قائم ہوئیں، مثلاً کاغذ، گتا، کھاد، کیمیائی اشیاء سے متعلق صنعتیں وغیرہ۔ آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 1.6% سالانہ رہی۔ اس عرصہ کے دوران برآمدات کو نہ بڑھایا جا سکا، بلکہ اس کے برعکس درآمدات کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ توازن ادائیگی خاصا خراب ہو گیا، یہاں تک کہ پہلے 4 سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ اس دوران زرعی فصلوں کی پیداوار میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکا۔ درج بالا اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ بیشتر شعبوں میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تجربات کی بدولت نئی سوچ اور انداز فکر نے جنم لیا، جس سے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور آئندہ کے ترقیاتی منصوبہ جات کو تشکیل دینے میں بہت حد تک مدد ملی۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تھا، اور یہ منصوبہ چلا تھا 1960 سے 1970 تک۔ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ذخیرہ اندوزوں، اسمگلروں اور چور بازاروں کو سخت سزائیں دیں۔ اس دوران بھاری مشینری مثلاً اسٹیل انڈسٹری، پیٹرو کیمیکل وغیرہ کی صنعتوں کی طرف توجہ دی گئی۔ 1965 کے بعد صنعتی شعبے کی ترقی کی رفتار سست، جبکہ زراعت میں ترقی تیز ہو گئی۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے 60 سے 65 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا حجم 1900 کروڑ روپے مقرر کیا گیا، مگر 1961 میں یہ حجم 2300 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی میں بہتری آئی
قومی آمدنی میں 30% سے زیادہ اضافہ ہوا، صنعتی شعبے میں 40% سالانہ سے زیادہ ترقی ہوئی، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، زرعی شعبہ میں 15% سے ترقی پائی، روزگار کے مواقع متوقع حد تک نہ بڑھائے جا سکے، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ کئی شعبوں میں تو ترقی ہدف سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1965 سے 70 کے دوران تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا۔ اس منصوبے کا حجم 5200 کروڑ روپے رکھا گیا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے دوران صنعتی میدان میں ترقی صرف 9% ہو سکی، سرمایہ کاری کی شرح میں تقریباً 4% کمی ہوئی۔ زرعی ترقی میں صرف 4.5% سالانہ ترقی ہو سکی، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کو حقیقی وسائل اور سازگار حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے لیے پروگرام کے لیے درکار تھے، اس لیے یہ 5 سالہ منصوبہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آ جاتا ہے معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ 1970 سے 80۔ اس میں اقتدار سنبھالا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ سقوط مشرقی پاکستان بہت بڑا سانحہ تھا۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ اس اشرہ کے ابتدائی سال میں معاشی ترقی مایوس کن رہی۔ کرنسی کی قیمت میں کمی سے امریکی ڈالر 4.67 روپے سے 11 روپے کا ہو گیا۔ گھی کے کارخانوں، تجارتی بینکوں، جہاز ران کمپنیوں، آٹا ملوں، کپاس بیلنے اور چاول چھڑانے والے کارخانوں کو قومی تحویل میں لینے کے عمل نے معاشی ترقی پر برے اثرات مرتب کیے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا۔ معاشی اصلاحات کا آرڈیننس مجریہ 1978 جاری کیا گیا۔ زرعی شعبے سے متعلقہ صنعتی یونٹ سابقہ مالکان کو واپس کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں ملک کی خام قومی پیداوار میں اضافہ ہوا، برآمدات بھی بہتر ہوئیں، ملک میں فصلیں بھی خوب ہوئیں، لیکن حکومت افراط زر کو نہ روک سکی۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے 70 سے 75 کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے۔ قومی آمدنی میں اضافہ، زرعی فصلوں کی پیداوار اور فی کس آمدنی میں اضافہ وغیرہ اہداف سے کم رہے۔ اندرون ملک نامساعد حالات کی وجہ سے چوتھے 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور منصوبہ بالآخر منسوخ ہو گیا۔ اور یہاں کویسچن نمبر 7 لانگ کمپلیٹ ہو گیا۔